فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بیان فرمانے کے بعد پھر اس کی مثال بیان فرمائی۔ ایک مثال جس پر کل بحث ہوئی تھی، جو جملہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، یہ مثبت مثال ہے، مثبت مثال، اور یعنی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور مقبول ہے۔ پھر دوسری مثال ہے دو، یہ منفی مثال ہے، فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها، یہ منفی مثال ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے ہجرت نہیں ہے۔ یہ ہوئی بات۔ اب یہاں پر ہم مفرد الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ پہلے ہجرتن، ہجرت کے کیا معنی ہے؟ حجر یحجر، ہجرن و ہجرانن، اس کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، جدا ہونے کے آتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو چھوڑ دے اور کسی سے بھی جدا ہو جاوے، جیسا کہ مشہور شعر ہے، آپ حضرات بھی پڑھتے ہوں گے اس کو، دعا کیا کریں گے اب سے ہجر یار کی۔ تو ہجر کے معنی جدا ہونا اور چھوڑنے کے، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں وطن چھوڑنا، وطن چھوڑنا، یہ بھی لغوی معنی میں ہجرت ہے، اور عرف میں وطن چھوڑنے کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ عرف میں بھی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اسلام وجود میں آیا تو بہت سارے الفاظ کے معنی اور مفہوم بھی بدل گئے، انہی کو ہم اصطلاحی شرعی معنی کہتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر اصطلاحی معنی اور شرعی معنی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ وہی لغوی معنی ہے یا کوئی نئے معنی ہے یہاں پر۔ تو یہاں ہجرت کے کیا معنی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے؟ تو دیکھو، آپ اس پر غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجرت کو ہجرت کہا اور کس ہجرت کو ہجرت نہیں کہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں ہجرت کی اور کس وجہ سے ہجرت کی۔ بس جو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جو ہجرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہے، وہی ہجرت ہجرت اسلامی اور وہی ہجرت ہجرت شرعی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ ہجرت اپنا دین بچانے کے لیے تھی، یعنی آزادی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ایسی جگہ کی تلاش کی جس جگہ پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ دین کی حفاظت کے واسطے، اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی آزادی کے ساتھ اعمال پر عمل کرنے، دین پر عمل کرنے کے واسطے، تو اسی کا نام ہجرت ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں دارالامن کی طرف ہجرت، دارالامن کی طرف ہجرت۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بہت سارے صحابہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت کی غرض بھی یہی تھی، آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔
آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہ سکیں۔ یہ بھی دارالامن کی طرف ہجرت تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب وہ دارالاسلام ہو گیا۔ پھر دوسری قسم بن گئی دارالاسلام کی طرف ہجرت، دارالاسلام کی طرف ہجرت۔ پھر سمجھیے گا کہ ایک ہجرت اس کے بعد یہ بھی ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں مثلاً آزادی کے ساتھ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے تھے، عمل نہیں کر سکتے تھے، لیکن آس پاس کے اور قبائل میں آدمی آزادی سے اپنے دین پر قائم تھا اور عمل کر رہا تھا، آزادی سے عمل کر رہا تھا، لیکن ان پر بھی ہجرت فرض ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو ایمان کے واسطے شرط قرار دے دیا، تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ وہ دین کی نصرت کے لیے ہجرت۔ اور جب سمجھو مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو اس کو مضبوط کرنے کے واسطے، اور حکومت کا مضبوط کرنا دین کا مضبوط کرنا، تو دین کی مضبوطی اور تقویت کے واسطے ہجرت۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے واسطے اور آزادی سے دین پر عمل کرنے کے واسطے یا دین کی نصرت کے واسطے اگر انسان اپنا وطن چھوڑے تو یہ ہجرت اسلامی ہے۔ یہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اب میں اس میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی تفصیل کروں گا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اب جا رہے ہیں، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے اور کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی کہیں جا کر آباد ہو رہا ہے، کوئی فرانس میں، کوئی جنور میں، کہاں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان سب کی نیت صرف اور صرف کاروبار ہے، لہذا وہ اپنا وطن چھوڑ کر گئے اور اس جگہ کو اپنا وطن بنا لیا، لیکن یہ ہجرت نہیں ہے۔ چاہے لغوی اعتبار سے ہجرت ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے چاہے عرف کے اعتبار سے ہجرت ہو، لیکن اسلامی اعتبار سے یہ ہجرت نہیں ہے۔ اسی کو آپ دوسری طرح سمجھ لیجئے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہاں سے جاتا ہے انگلینڈ، کوئی بلاتا ہے اس کو اور وہ وہاں کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اور نکاح کے بعد وہاں کے قانون کے مطابق اس کو وہاں کی شہریت مل جاتی ہے، اب وہ وہاں کا باشندہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہجرت اسلامی نہیں ہوگی۔ ہجرت ہوگی لیکن اسلامی ہجرت نہیں ہوگی۔ یہاں تک بات پوری ہوگی، سب مثالوں کے ساتھ۔ یہ اب اس کے بعد اگلی بات ایک میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ جو اپنا قیمتی وقت خرچ کر کے یہاں آتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اب سمجھو آپ، حدیث پاک میں آیا ہے المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے المہاجر من ہجر الذنوب والخطایا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو، اور اسی طرح کی ممکن ہے اور بھی حدیثیں ہوں، ان کو دیکھ کر محدثین اور علماء کرام ہجرت کی قسمیں بیان کرنے لگے، ہجرت کی قسمیں بیان کرنے لگے۔ اور کچھ لوگ تو سیر تفریح کے واسطے نکلتے ہیں، منورنجن کے واسطے، کہ مہینے بھر دکان میں بازار میں رہ کے من ذرا سا کچھ پریشان سا ہو جاتا ہے، اب وہ گاؤں دیہات کی آب و ہوا کھانے کے واسطے جاتے ہیں، اور اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ تو خیر، تو دوستو ہجرت کی دوسری کوئی قسم نہیں ہے، ہجرت کی دوسری کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے
اللہ کے احکام پر آزادی سے عمل کرنے کے واسطے اور عقیدے پر قائم رہنے کے واسطے وطن چھوڑا اور وہ دارالہجرت میں جا کر پھر اللہ کی فرما برداری نہ کرے تو اس کی کیا ہجرت؟ تو مہاجر تو وہ ہے جو ہجرت جو مان اللہ عنہ کو چھوڑ دے، وہ نہیں جس نے وطن چھوڑ دیا۔ تو یہ کمال ہجرت کی طرف کمال ہجرت کا بیان ہے، یہ ہجرت کی کوئی دوسری قسم نہیں ہے، ہجرت کی کوئی دوسری قسم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسری چیزوں میں بھی، اور میں اس کو ایسے مانتا ہوں جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن من آمنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ کمال کا بیان ہے، کمال کا بیان، یہ کوئی الگ سے قسم نہیں ہے۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، الگ سے قسم نہیں ہے۔ یہ بات سنو، اس کے بعد ایک بات اور سنو، اور یہ آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور بہت ساری غلط فہمیاں اس سے دور ہوں گی۔ ایک تو ہے ہجرت، اور ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کسی دوسرے عمل پر جو ہجرت نہیں ہے ہجرت کا ثواب عطا کر دے۔ ایک تو ہے جہاد، اور ایک یہ ہے کہ اس عمل پر جو کہ جہاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا کر دے۔ ایک تو ہے حج اور عمرہ، اور ایک وہ ہے جو حج اور عمرہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ تو وہ حقیقت میں حج اور عمرہ نہیں، ہاں اللہ نے اپنے فضل سے حج اور عمرے کا ثواب دے دیا، وہ حضر جہاد نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کام کی اہمیت بیان کرنے کے واسطے اس پر جہاد کا ثواب دے دیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر وہ حدیث پاک ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو اس کو جہاد نہیں کہیں گے لیکن اس پر جہاد کا ثواب ہے، اس کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنے کے واسطے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہے اور پھر نفل نماز کا وقت ہو جانے کے بعد وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ نہیں ہے لیکن اللہ اپنے فضل سے اس عمل کی اہمیت بیان کرنے کے واسطے اس پر حج اور عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔ یہ ہے، ان میں فرق کرنا چاہیے۔ ہاں کچے پکے نہیں بلکہ اچھے الجھ جاتے ہیں ان میں۔ چلو جی، اب یہ ہو گئی ہجرت۔ اچھا دیکھو، وہ چاہے گاؤں میں ہو چاہے شہر میں ہو، بس اگر وہاں پر اپنے ایمان اور عقیدے پر وہ قائم نہیں رہ سکتے اور آزادی سے وہ عمل نہیں کر سکتے تو ان کو ایسے وطن میں لوٹ جانا چاہیے، ایسی جگہ لوٹ جانا چاہیے، چلے جانا چاہیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ عمل کر سکے اور اپنے دین، اور یہ ہجرت ہوگی، یہ ہجرت ہوگی۔ جی ہاں، چاہے اپنے ملک کے اندر ہی ہو، ہجرت ہوگی۔ اور یہ لکھا بھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھا بھی ہے، یہ اصطلاحی نصاب تک میں موجود ہے یہ۔ جی ہاں، اب اس کے بعد ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو۔ خیر، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، نیٹ پر بھی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سنے گا، اور آپ تو سن ہی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، کچھ لوگ شوق میں مدینہ جاتے ہیں اور وہاں کسی بھی وجہ سے اقامت اختیار کر لیتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ بھی اور ان کے اولاد و احفاد بھی مہاجر مدنی۔ کس نے کہا مہاجر مدنی ہو؟ یہ ہجرت تھوڑا ہی ہے، یہ ہجرت نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی نیت اچھی ہے تو اس پر اس کو ثواب مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں مرے گا اور بقیع میں دفن ہوگا تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو کوئی اس نیت سے جاتا تو اچھا عمل ہے لیکن ہجرت نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے واقعی وطن چھوڑا
اپنے دین ایمان کی حفاظت کے واسطے، تو اگر وہ مکہ گئے تو مکی ہیں، مہاجر مکی ہیں، اور وہ مدینہ جا کر رہے تو مہاجر مدنی ہیں۔ یہ بہرحال اس میں تو اس کی جو حقیقت و ماہیت ہے وہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے واسطے یا دین کی نصرت کے واسطے اپنا وطن چھوڑنا۔ یہ جی 47 میں جو ہجرت ہوئی، ہاں، اس میں بھی دونوں طرح کی چیزیں ملیں گی، اس میں بھی دونوں طرح کی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حضرات جو پنجاب میں آباد تھے، ہریانہ میں آباد تھے، اب ان کے واسطے یہاں اپنے دین و ایمان پر قائم رہتے ہوئے یہاں قیام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، تو واقعی ان کی ہجرت ہے۔ اور مثال کے طور پر ہماری یو پی میں جن پر کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ کسی اپنی اس غرض سے کہ وہ ایک مسلم مملکت ہوگی اور وہاں پر ہمارے لیے سہولتیں ہوں گی یا وہاں پر ہمیں حکومت میں عہدے ملیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس نیت سے جو گئے ہیں تو وہ ہجرت نہیں ہے ان کی۔ جی ہاں، ایک شخص مدینے گیا اور چند سال رہا، ہاں اس نے وہاں دین کا کام بھی کیا، ہاں وہ واپس آ گیا، ہاں، اس کے لیے مدنی لکھنا نہ وہ تو بتا دیا میں نے، بتا دیا آپ کو۔ ہاں نہیں، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو نا، وہ تو وہاں کے متوطن ہو گئے تھے۔ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو وہ تو انہوں نے تو یہاں کا سب کچھ بیچ کھوچ کے مدینہ منورہ میں اپنا مکان بنا رہے تھے، وہاں کی رہائش اختیار کر لی تھی، وہ مدنی ہو گئے تھے۔ بعد میں پھر انہوں نے کسی ضرورت سے، اور وہ بھی واقعی دینی ضرورت سے، کہ ان کو یہاں مدینہ یعنی یہاں کام کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، ان کے اکابر نے یہاں کام کرنے کے لیے ان کو حکم دیا تھا۔ اولاد کے لیے مدنی، بس اب باپ مدنی تو بیٹا بھی مدنی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں جی۔ فہجرتہ، اچھا الا دنیا، دیکھو دنیا کو تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا میں آپ رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے دنیا میں رہتے اور دنیا کو نہ جانتے ہو۔ ہاں، یہ اس میں تفضیل ہے اور فعلا کے وزن پر ہے، فعلا کے وزن پر ہے، اور دنا یدنو دناءتن سے ماخوذ ہے، یا دنا یدنو دنون سے ماخوذ ہے۔ دنون کے معنی ہے نزدیک ہونا، اور دناءتن کے معنی ہے کمینہ اور گھٹیا ہونا۔ تو یہ عالم آخرت کے مقابلے میں گھٹیا بھی ہے، اور اس کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے، اور یہ آخرت کے مقابلے میں نزدیک بھی ہے، لہذا اس کو دناءت سے ماخوذ مانے تب بھی درست، اور دنون سے اس کو ماخوذ مانے تب بھی درست۔ یہ تو ہو گیا۔ اب رہ جاتا ہے یہ کہ دنیا ہے کیا؟ تو دیکھو دنیا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو پہلا سور پھونکنے سے پہلے جن چیزوں کا وجود ہے وہ سب دنیا ہے، اور دوسرا سور پھونکنے کے بعد جب عالم نئے سرے سے وجود میں آئے گا وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ ایک تو اس کی تعریف ہے یہ، اور ایک اس کی تعریف ہے کہ وہ اعمال اور سب وہ کام اور وہ سب چیزیں جن کا فائدہ صرف موت تک ہے وہ دنیا ہے، اور جن کا فائدہ موت کے بعد بھی ہے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے، یہ ہے۔ اسی واسطے میرے شیخ اور استاد محترم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مقدس ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مومن تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، مومن تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، اس کا کوئی کام یعنی اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کا ہر کام آخرت کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا تو ہر کام دین ہے۔ تو یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور علمی بحث سنیے جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، یہ غیر منصرف ہے یا منصرف؟
یہ ہے ایک سوال. تو چونکہ یہ اس میں تفضیل ہے فعلاء کے بدن پر، یہ مؤنث الف مقصورہ کے ساتھ، اور وہ ایک ہی سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. یہ بھی بات ہو گئی. ایک بات اور سنیے گا، بعض جگہ بعض مرتبہ دنیا کو تنوین کے ساتھ پڑھا گیا ہے. تنوین یعنی آخر سے الف کو حذف کر کے اور یا پر تنوین دی گئی. دنیا تنوین کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس کو. تو تنوین کے ساتھ اس کا پڑھنا درست ہے کہ نہیں، یہ ہے ایک سوال. اور ابو الہیثم کشمیہنی ایک نسخہ ہے ان کا بھی، اس میں اس کو تنوین کے ساتھ لکھا ہے یہ. اور غالباً علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کثرت سے اس کا استعمال بغیر تنوین کے ہے، لیکن تنوین کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہے، یہ فرمایا. بات ہو گئی. لیکن اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس کا استعمال تنوین کے ساتھ ہرگز صحیح نہیں ہونا چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ میرا علم ناقص ہو، میری معلومات ناقص ہو، لیکن اگر یہ دنیا اس میں تفضیل فعلاء کے وزن پر ہے تو یہ تو تانیث الف مقصورہ کے ساتھ ہے، اور الف مقصورہ تو اپنے اسم کے واسطے لازم ہوتا ہے، وہ تو نہیں گرایا جاتا. اسی واسطے وہ تنہا ایک صفت دو صفتوں کے ایک سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تو تنوین کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. بہرحال یہ بات ہو گئی جی. اب آگے چلتے ہیں. یصیبھا، دیکھو اصاب یصیب اصابتاً، اس کے معنی ویسے تو پہنچنے کے ہیں، لیکن اس کے معنی حاصل ہونے کے بھی ہیں. اور یصیبھا یہ دنیا کی صفت ہے، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، جس کو وہ حاصل کرے، یوں ترجمہ ہوگا یہ. او الی امرأۃ ینکحھا، یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ امرأۃ موصوف ہے اور ینکحھا اس کی صفت ہے، اور یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر یہ ہجرت ہو کے متعلق ہو کر یوں کہہ لو بس ہجرت ہو کی خبر بن جائیں گے، وہ کانت کی خبر بن جائیں گے. اور کانت اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ مبتدا من موصولہ کا صلہ بن کر مبتدا متضمن بمعنی شرط ہوگا. اور فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ یہ اس کی خبر ہوگی، یہ اس کی خبر ہوگی. اور فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ اس سلسلے میں کل عرض کر دیا گیا تھا کہ قاعدے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا فہجرتہ الیہما، تو ان کی ہجرت انہی دونوں کی طرف ہے یہ. لیکن یہاں پر ما لا کر اور عموم کو بیان کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ حکم دنیا کے ساتھ اور عورت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے امثال سنیے گا، اس کے امثال اسی طرح کی دوسری چیزیں جو اس کثرت سے ہیں کہ جن کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ان کو اجمال کے ساتھ ماں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ الی ما ہاجر الیہ. یہ دوسری بات پر آپ نے توجہ فرمائی. ہاں، یہ نہیں کہ یہ حکم اسی دنیا اور عورت ہی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ہجرت کے اندر بری نیت غلط نیت اتنی ہو سکتی ہیں جو دنیا اور امرات میں منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. اب ان کا سب کا بیان ممکن نہیں، اس لیے اس کو علی سبیل العموم ما ہاجر الیہ سے بیان فرما دیا. یہ بات ہو گئی. اور اس کا مطلب کچھ آپ کے سامنے کل آ بھی گیا تھا، کچھ باتیں اس میں عرض کی گئی تھی کہ مبتدا خبر کا اتحاد ہے، شرط و جزا کا اتحاد ہے، وہ کل آ بھی گیا تھا. اب یہاں پر ایک دوسری بحث شروع کرتے ہیں ہم، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا، اور جس کا ترجمہ کیا ہم نے دنیا حاصل کرنا،
یہ تو عام طور سے اس کی مراد ہو سکتی ہے کہ مال کمانا، مال کمانے کے واسطے، یا مثلاً کوئی عہدہ حاصل کرنے کے واسطے، یہ ہے عہدہ حاصل کرنے کے واسطے جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مال کمانے کے واسطے اپنا وطن چھوڑے تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیا یہ شرعاً جائز نہیں ہے جو حدیث پاک میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا وطن چھوڑے اور کسی دوسرے وطن میں جا کر وہ کوئی عہدہ حاصل کرے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا شرعاً یہ جائز نہیں ہے؟ اگر جائز ہے تو حدیث پاک میں اس کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے؟ مقام مذمت میں تو یہ ذکر کیا ہی گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہو اور بمبئی کی عورت یوں کہنے لگے کہ بھائی کرانے میں تو میں رہ نہیں سکتی، بمبئی میں آ جا، یہیں میں نکاح کروں گی، یہیں مکان بھی دوں گی، یہیں رہیے میرے ساتھ۔ اب وہ بمبئی چلا جاوے اور جا کے وہاں نکاح کر کے آرام سے رہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ شرعاً جائز ہے؟ پھر اس کو مقام مذمت میں کیوں بیان کیا گیا؟ آ گیا سوال سمجھ میں؟ ہاں، تو دیکھو دوستو، اگر کوئی شخص معاش کے لیے نقل مکانی کرتا ہے تو جائز ہے، اور نکاح کسی عورت سے نکاح کرنے کے واسطے نقل مکانی کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو وہ ہجرت کہتا ہے تو ناجائز ہے۔ اگر وہ اس کو ہجرت کہتا ہے تو ناجائز ہے۔ یہ ہے مسئلہ، یہی بات سمجھانی ہے، یہی بات سمجھانی ہے۔ شرعاً جو ہجرت نہیں ہے اور اس کو ہجرت قرار دینا، یہی ہے برائی، اسی لیے مقام مذمت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جو شخص ہجرت، اسلامی ہجرت کرے، مثلاً اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے واسطے اور اعمال کی آزادی کے ساتھ اپنے دینی اعمال پر قائم رہنے کے واسطے ہجرت کرے، تو ایک تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں کوئی دوسری غرض شامل نہ کرے، تاکہ یہ واقعی اور خالص ہجرت ہو، اور ہجرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو، وہ اجر و ثواب اس کو ملے۔ اور دوسرے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہ کرے، اپنے دین ایمان عقیدے کی حفاظت کے واسطے ہجرت نہ کرے، بلکہ کسی دنیاوی غرض کے واسطے ہجرت کرے، تو وہ اس کو ہجرت نہ کہے۔ اگر ہجرت کہے گا تو قصوروار ہے اور وہ ہجرت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ اور میرے دوستو، ابھی میں اس میں کچھ اور بھی عرض کروں گا، جو کچھ میرے بات ذہن میں آئی میں اسے کہہ دوں۔ ہاں، یہ حدیث پاک ثلث دین ہے، یوں بتاتے ہیں، نصف دین بتاتے ہیں اس کو، ثلث دین بتاتے ہیں اس کو۔ تو اس سے اتنے احکام مستنبط ہوتے ہیں، اتنے احکام مستنبط ہوتے ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں، جن کی کوئی حد نہیں۔ اگر اس کو سمجھ لیا جاوے اور اعمال کی حقیقت و ماہیت کو سمجھ لیا جاوے تو پتہ چلے۔ جی ہاں، اب آپ سب مظاہری ہیں، ہاں، بہرحال خیر جو بھی کچھ ہوگا۔ کچھ لوگ رمضان شریف میں اعتکاف کرتے ہیں اور موج مستی تو خیر لیتے ہی لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اعتکاف ہے کہ نہیں؟ نہیں، اعتکاف نہیں ہے، جا کے دیکھ لو وہاں۔ اگر ہے تو نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف تو ہم 5 وقت تو کرتے ہی کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو کرتے ہی کرتے ہیں لوگ، اور اس سے زیادہ وقت بھی مسجد میں خرچ کر، یہی کام وہ کریں وہ وہاں جا کے۔ تو اعتکاف ہے کہ نہیں؟ اعتکاف ہے نہیں۔ اگر ہے تو نفلی ہے، جتنی دیر مسجد میں رہے وہ، اور اس پر اس کی کتابیں لکھ دینا، اس پر فضائل کے انبار لگا دینا، یہی ہے وہ جو اخلاص کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ اعتکاف نہیں ہے، لیکن کسی بھی غرض سے اس کو اعتکاف کہہ رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں جس لفظ سے اس کو گجرات میں تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں خانقاہ چل رہی ہے اور فلاں مسجد میں خانقاہ چل رہی ہے، تو یہ تعبیر بہت مناسب تعبیر ہے۔ وہاں جو اچھی نیت سے رہتے ہیں ان کی اچھی نیت بھی یہ ہے، اور جو
ان کو مسجد میں رکھتے ہیں، ان کی رکھنے کی بھی اچھی نیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یہاں عبادت بھی کریں اور رمضان المبارک میں یہاں پر ان کی تربیت بھی کی جاوے۔ تو اس کو خانقاہ سے تو تعبیر کیا جاوے، تربیتی مجالس سے تو اس کو تعبیر کیا جاوے، لیکن اعتکاف سے اس کو تعبیر نہ کیا جائے۔ یقیناً یہ اعتکاف نہیں ہے۔ یہ چلو جی بات ہو گئی پوری۔ اب اس کے بعد ایک بحث اور شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ اگر کوئی شخص اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے واسطے اپنا وطن چھوڑ کر کہیں جاتا ہے اور اس میں اس کے ساتھ وہ معاش کی بھی نیت کر لیتا ہے یا کوئی اور دوسری نیت کر لیتا ہے، یہ ہے تو دیکھو یہ تو طے شدہ ہے کہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ اخلاص کے خلاف ہے، لیکن اس کی ہجرت ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ہے۔ تو دیکھو فی ما بینہ و بین اللہ، جون سی نیت غالب ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے عوام کا اور یعنی انسانوں کا، تو جب وہ یوں کہے گا کہ میں نے یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے اور میں نے یہ ہجرت اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے واسطے کی ہے، تو مان لیا جائے گا کہ ہاں ایمان عقیدے کی حفاظت کے واسطے کی ہے۔ اب دل کو تو اللہ ہی جانتا ہے، دل کے حالات کو تو، نیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک بات اور سنو، جیسے کہ آپ نے سنا اور بار بار سنتے آ رہے ہیں، بلکہ کئی دن ہو گئے سنتے سنتے، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اعمال کا ثواب نیت کے مطابق ہے، یہ تو سنتے چلے آ رہے ہیں نا آپ۔ آج اس کا دوسرا مفہوم بھی سنو، اعمال نیت کے مطابق صادر ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ایسا ہی عمل بھی ہوتا ہے۔ ہاں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے اور رضا الہی کے لیے پڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ خشوع و خضوع سے پڑھے گا، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھے گا، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک شخص ہے جو عادت کے طور پر نماز پڑھتا ہے، تو جیسے پڑھی آگے پڑھ لے گا۔ اور ایک ہم طالب علم ہیں جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہاری 4 رکعت نکل گئی تو کھانا بند، تم تو بے وضو جا کے صف میں جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو بھائی جیسی نیت ویسا عمل، جیسی نیت ایسا ثواب، نہیں جیسی نیت ایسا عمل، یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس بات پوری ہو گئی۔ البتہ ایک بحث یہاں شروع کرنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کا جو عام مفہوم بیان کیا ہے، اس عام مفہوم میں تو عورت بھی شامل ہے، عورت سے نکاح کرنا بھی شامل ہے، تو پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ یہ ہے۔ تو دیکھو عام طور سے مال دولت اور عہدے کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اگر اس عرف کے اعتبار سے دنیا کو مال دولت اور عہدے کے واسطے خاص کیا جاوے تو پھر عورت کا بیان الگ سے مناسب ہے، درست ہے۔ اور اگر دنیا اس سے بھی زیادہ عام ہے اور عورت سے نکاح کرنا اس میں شامل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کا فتنہ تمام فتنوں میں بڑھ کر ہے۔ اس واسطے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی، کہ میں اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک معاملہ پیش آیا تھا خود زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، وہ یہ کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ اس کو کسی شخص نے نکاح کا پیغام دیا، تو اس نے کہا کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں نکاح کر لوں گی۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو ان کی یہ غرض اور ان کا یہ قصہ لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو اس کو مہاجر ام قیس کہا جانے لگا،
اور وہ صحابہ کے درمیان مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس پر تنبیہ فرماتے ہوئے یہاں عورت کا ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ یوں بھی کہہ دو کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، آگیا من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والانعام والحرث والخیل المسومة والانعام والحرث۔ یہ ہے، جب آپ اس میں دیکھیں گے تو ایک تو عورت کا بیان کیا گیا اور ایک اولاد کا بیان کیا گیا اور دوسرے سونا چاندی کا مال کا ذکر کیا گیا اور ایک اس میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، دوسرے چوپاؤں کا ذکر کیا گیا اور کھیتی کا ذکر کیا گیا۔ یہ ہے تو دنیا میں عام طور سے یہ چیزیں مال دولت سمجھا جاتا ہے اور عورت کو اس میں شریک نہیں کرتے، تو اس کو الگ سے مستقل کر کے بیان کیا، اور کہ اس میں شریک سمجھا جاوے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ بس بات پوری ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں جی۔ پہلے حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، چونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سلسلہ ان بحثوں کے واسطے نہیں، یہ بحثیں تو اپنی جگہ پر ہیں، بلکہ حدیث پاک کی برکت حاصل کرنے کے واسطے شروع کیا گیا ہے اور حدیثوں کو اور علم حدیث کو تازہ کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ لہذا پہلے تو میں پڑھتا ہوں ایک حدیث پاک، اس کے بعد آپ حضرات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا۔ اب آپ میں سے پڑھ لیجئے جو پڑھنا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتي الوحي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه يتمثل عرقا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي ويقسم عني وقد رأيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني
رأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد فيفصل عنه وأن بين جبينه وليتفصل عرقا. عبداللہ ابن یوسف یہ اصل میں رہنے والے ہیں دمشق کے، اور ان کے ساتھ دمشقی لگایا جاتا ہے، لیکن ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کا قیام رہا ہے مصر میں، اور مصر کا ایک شہر ہے جس کو تنیس کہا جاتا ہے۔ آج کل وہ ویران ہے، نہ معلوم کب سے ویران ہوگا، بہرحال کتاب میں اسی طرح لکھا ہے کہ وہ ویران ہے۔ اور یہ تنیس ابن حام ابن نوح کا آباد کیا ہوا ہے، اسی کے نام سے جانا جاتا تھا، تو ان کو تنیسی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، اور امام مالک علیہ الرحمہ سے انہوں نے موطا پڑھی ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان سے موطا امام مالک سنی ہے۔ یہ ہے، ان کا انتقال 218 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے مالک، یہاں پر بغیر نسبت کے لکھا ہے، اور اتنے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، صرف نام سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، لہذا آپ سمجھیے گا کہ یہ امام دار الہجرت ابو عبداللہ مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر اصبحی مدنی ہے۔ ان کا نام بھی مالک ہے، اور ان کے دادا کا نام بھی مالک ہے۔ پردادا ابو عامر کے نام سے جانے جاتے ہیں، کنیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا لقب امام دار الہجرہ ہے۔ یہ وہی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ائمہ اربع میں سے ایک۔ ہشام ابن عروہ، ہشام ابن عروہ، تو دیکھو پہلے ہم عروہ کو جان لیں تو پھر ہشام کا جاننا آسان ہو جاوے گا۔ یہ عروہ ابن زبیر ابن العوام ہے، اور یہ عروہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ اس کو پھر اب ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح کہیں گے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں۔ ان کو دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح کہیں گے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا نام فقہائے سبعہ، مدینے کے فقہائے سبعہ۔ یہ عروہ مدینے کے فقہائے سبعہ میں سے ایک ہے۔ ہشام ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ہشام اپنے باپ یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ یعنی عروہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ہوگی بات۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ایسی جانی پہچانی شخصیت ہیں کہ ان کے تعارف کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ بہت ہی مختصر طور پر ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو مکثرین حدیث کہا جاتا ہے، یعنی بکثرت حدیث روایت کرنے والے، اور 2000 سے زائد حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہیں۔ یہ ہے۔ اب دوسری بات ایک اور، وہ جو قصہ آج بھی گرم ہے اور کبھی بھی گرما جاتا ہے اور ہم بھی اس میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا۔ بھلا 6 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟
کیا اس قابل ہوتی ہے کہ 50 سال کے 40 سال کے بڈھے سے اس کا نکاح کیا جاوے؟ یہ مسئلہ کبھی بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی بھی ہو گئی، تو چلو نکاح تو جب بھی ہوا ہو گیا، لیکن رخصتی تو بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو 9 سال میں اس کی رخصتی کیسے ہو گئی؟ تو اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو میرے دوستو، عزیز طلباء، پہلے ہمیں اپنا علم بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم درسی کتابوں میں توجہ کے ساتھ اساتذہ کرام کی باتیں سن لیں اور ان کی وہ مشکل بحثیں سن لیں جو سمجھ میں نہیں آتی، توجہ سے سن لیں، اور وہ مشکل بحثیں توجہ سے سننے کے بعد پھر الحمدللہ ہمارا ذہن اس قابل ہو جاتا ہے کہ مشکل بحثیں سمجھنے لگتا ہے۔ اور اساتذہ کرام جو سوال جواب درس میں کرتے ہیں، اگر ہم ان سوال جواب کو دھیان سے سن لیں، چاہے سمجھ میں بھی نہ آئے، پھر ہمارا ذہن خود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ سوال تلاش کرنے لگتا ہے، بلکہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہمارا ذہن خود جواب تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات بالکل عام تھی، اور یہ بات آج کی طریقے سے اچنبے کی، تعجب کی نہیں تھی، بلکہ یہ بات عام تھی، عام۔ اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ اس سلسلے میں تھوڑی سی تحقیق کر کے دیکھنا، اور بھی کتابوں نہ ہو تو نیٹ پہ تحقیق کر کے دیکھ لینا آپ، شاید وہاں مل جاوے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنا چاہا تو ابو بکر نے بھی اس کی خواہش کی تھی، عمر نے بھی اس کی خواہش کی تھی، اور بعض دوسرے صحابہ نے بھی اس کی خواہش کی تھی۔ تو عمر اور ابو بکر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے۔ پھر علی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو فاطمہ کی اور عمر کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کیا گیا تھا، اس بنا پر کہ فاطمہ کی عمر کم اور عمر کی عمر زیادہ ہے نا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ان کا نام ام کلثوم تھا، پھر ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور ان سمجھو بیوہ ہوئی، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو لے کے اپنے گھر چلے آئے تھے، اور انہوں نے عدت اپنے گھر گزاری تھی۔ ام کلثوم نے عدت اپنے گھر گزاری تھی۔ آپ اس کو دیکھیے گا کتنا فرق ہے۔ تو یہ بات وہاں عام تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں لڑکیاں ہوں تو چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جانے لگ رہی۔ ہاں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے، بھائی غفران، ان کے باپ کو دیکھو، ان کے دادا کو دیکھو تو کچھ تھا وجود، اور ان کے باپ کو دیکھو تو اتنا بھی نہیں رہا جتنا دادا کا تھا، اور اس کو دیکھو، اس کو تو بس دیکھ ہی رہے ہیں آپ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 1400 سال کے زمانے پہلے کے زمانے کو اس زمانے پر آپ کیسے قیاس کرتے ہیں؟ اس زمانے کا جسم، وجود، وہ 9 سال کی عمر میں بھی بہت اچھا خاصا ہوتا تھا، بلکہ جوان ہوتی تھی۔ اور آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں اگر لڑکی کو حیض آ جاوے تو اس کو حیض سمجھا جاوے گا اور اس کو بالغ سمجھا جاوے گا۔ یہ ہے، تو 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پر اس زمانے میں اس کم عمری کے نکاح میں کوئی عیب نہیں،
اس سے آگے بڑھ کر آپ ایک بات یہ سن لیجئے گا کہ نکاح تو 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا اور رخصتی ہوئی تھی ہجرت کے بعد، غزوہ بدر کے بعد، لیکن یہ رخصتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقاضے پر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے اہل کو کیوں نہیں لاتے اپنے گھر، ان کو لے آؤ۔ یہ تو بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ بالکل کسی بھی غرض سے ایک بہت چھوٹی بچی سے نکاح کر دیا گیا تو یہ تو اسی زمانے میں اس کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور اسی زمانے میں اس پر طعن و تشنیع کیا جاتا، حالانکہ کوئی طعن و تشنیع نہیں کی گئی، اس زمانے کے یہود نے نہیں کی، اس زمانے کے اور دشمنان اور مشرکین مکہ نے نہیں کی، اور یوں سمجھ لیجیے گا کہ اب ہزاروں سال بعد تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ اب چونکہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، دیکھو یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ حدیث پاک کس درجے کی ہے، لیکن بہرحال میری سنی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا پیغام تو اللہ کی طرف سے آیا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہاں پر کسی نفسانیت کا کوئی دخل نہیں ہے، بالکل دخل نہیں ہے۔ یہ تو ہم اور آپ اپنے واسطے بات کر رہے ہیں کہ دینی دائرے کے اندر بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج سے صرف اور صرف 100 سال پہلے کا ہندوستان کا قانون اٹھا کر دیکھو، ہندوستان کی پارلیمنٹ کا قانون اٹھا کر دیکھو کہ 9 سال عمر اور لڑکی کی نکاح کی عمر 10 سال مقرر کی گئی تھی۔ اب آپ یہ سمجھو کہ 10 سال اگر پارلیمنٹ کی طرف سے قانون بنا کر عمر مقرر کی گئی تو کیوں مقرر کی گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ اس سے بھی کم عمری میں نکاح ہو رہے تھے۔ یہ اس کے بعد جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو راجوں، مہاراجوں، بادشاہوں بلکہ مذہبی پیشواؤں کے یہاں چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں ملتی ہیں، جی چھوٹی چھوٹی عمر کی ان کی بیویاں ملتی ہیں، تو اس زمانے میں کوئی عیب نہیں تھا۔ چلو اس کو بھی چھوڑو، میں آپ سے اتنا عرض کروں اور اس کو آپ ذرا سا برا نہ ماننا، آپ صرف اپنی دادی کا پوچھنا کہ کس عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا، دادی کا پوچھنا کہ اس زمانے ہمارے زمانے میں آج سے ہی سمجھو 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے، چلو 100 سال پہلے کہہ لیجیے گا، بہت چھوٹی عمر میں نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ عام رواج تھا۔ ایک بات، اب دوسری بات سنیے گا، آج زمانہ جو ہے نا وہ بالکل نفس پرستی کا زمانہ ہے، سوائے موج مستی کے اور کسی دوسری چیز کی طرف نظر نہیں ہے۔ حالانکہ آپ حدیث پاک کو بھی دیکھیں گے اور اچھے لوگوں کی ذہنیت بھی دیکھیں گے کہ لڑکی کے واسطے صرف خوبصورت اور جوان لڑکا ہی نہیں چاہیے، مناسب ہے اگر ہو تو مناسب ہے، اچھا ہے، اور لڑکی کے واسطے صرف اس کا ہم عمر لڑکا ہی نہیں چاہیے، اگر ملے تو اچھی بات ہے، نہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں جس سے عورت کی زندگی، لڑکی کی زندگی آرام و راحت سے گزر جاوے۔ یہ ہے تو جب یہ بات ہے، اسی وجہ سے لوگ بادشاہوں کے ہاں کم عمر کے نکاح کر دیتے تھے، اسی طریقے سے لوگ اچھے گھرانوں میں کم عمر میں بھی نکاح کر دیتے تھے، چاہے لڑکا کتنی بھی عمر کا ہے، بڑی زیادہ عمر کا ہے، نکاح کر دیتے، اور یہ کوئی عیب نہیں تھا، کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات ہو گئی، اور وہ لوگ کیا جانیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے کیا کچھ حاصل ہو گیا۔ ٹائم ہو گیا، چلو اچھا بس پھر چھوڑ جی